بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لیول نمبر 3 کا سبق نمبر 39 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے اسم جامد کے اوزان۔ اس سے قبل اسباق کے اندر ہم فعل سے متعلقہ مباحث کو تفصیلی طور پر پڑھ چکے ہیں، اور کثیر تعداد میں ہم فعل سے متعلق اسباق سن چکے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع وہ فعل نہیں ہے بلکہ اسم ہے، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے ابتدا کے اندر کہا تھا کہ کلمہ کی 3 اقسام ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ فعل کو ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، اب ہم اسم کو تفصیل سے پڑھیں گے، اور اسم کی کچھ مباحث بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اس کا ذکر بھی انشاءاللہ آگے آنے والا ہے۔ تو ہمارا عنوان ہے اسم جامد کے اوزان۔ سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ اسم جامد کس کو کہتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اس کے اوزان کی طرف بڑھیں گے۔ تو آئیے اپنا سبق شروع کرتے ہیں، اور معمول کے مطابق چند مثالوں سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ اپنی اسکرین پہ چند الفاظ لکھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، یہ تمام الفاظ اسماء کے قبیل سے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے البیع، دوسرا لفظ ہے قاعد، اور تیسرا لفظ ہے فارس۔ البیع بیچنا، قاعد بیٹھنے والا، اور فارس گھوڑا۔ سب سے پہلے تو ہم یہ معلوم کر لیتے ہیں کہ آیا یہ تینوں الفاظ معنی دینے کے اندر اور اپنی خاصیت کے اندر ایک جیسے ہیں، یا ان کے اندر کوئی فرق پایا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلا لفظ ہے البیع، اس کا مطلب ہے فروخت کرنا، فروخت کرنا۔ اور یہ ایسا لفظ ہے جس سے ہم بے شمار الفاظ بنا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم اس سے ماضی کا فعل بنا سکتے ہیں باع، پھر اس سے ہم 14 صیغے بنا سکتے ہیں، پھر ان 14 صیغوں کو معروف میں، مجہول میں، مثبت میں، منفی میں ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم اس سے مضارع کی مکمل گردان بنا سکتے ہیں یبیع، پھر مضارع جو مختلف صورتوں میں آتا ہے، مثبت، منفی، نفی جہت بلم اور معروف، مجہول، وہ تمام صیغے ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ اسی طریقے سے امر کے صیغے اس سے بنتے ہیں، نہی کے صیغے اس سے بنتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہم اس سے بہت سارے اسماء بھی نکال سکتے ہیں۔ اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول ہے، اس میں ظرف ہے، اس میں اعلیٰ ہے، وسطیٰ، کبریٰ، صغریٰ، تمام اعلیٰ ہم اس سے بنا سکتے ہیں، فعل تعجب بنا سکتے ہیں، اور بہت سارے اس لفظ سے ہم صیغے بنا سکتے ہیں، الفاظ کو بنا سکتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے ہمارا قاعد، اس کا مطلب ہے بیٹھنے والا، بیٹھنے والا۔ اب یہ ایسا لفظ ہے کہ اس سے مزید الفاظ ہم نہیں بنا سکتے۔ اس کے ہی یعنی فاعل کی تثنیہ اور جمع تو بن سکتی ہے، مؤنث بھی اسی سے بن سکتا ہے، لیکن اس لفظ سے ہم اس حیثیت سے ہٹ کے کوئی اور صیغے نہیں بنا سکتے۔ یعنی قاعد ایسا لفظ ہے کہ جو آگے صیغے نہیں بنا سکتا، لیکن یہ لفظ ایسا ہے کہ جس کا اصل موجود ہے، یعنی ایسا لفظ موجود ہے جس سے ہم نے اس کو بنایا ہے، اور وہ ہے القعود۔ القعود۔ اب القعود سے جہاں مختلف صیغے بنتے ہیں، اسماء بنتے ہیں، وہیں اس سے اسم فاعل قاعد بھی بنتا ہے۔ پہلے اور دوسرے لفظ میں فرق یہ ہے کہ پہلے لفظ سے بے شمار اسماء اور افعال بنتے ہیں، اور وہ خود کسی سے نہیں بنا، یعنی اس کے اپنے حروف اصلیہ ہیں جن کو بعد میں مختلف صورتوں میں مختلف معانی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جبکہ دوسرا لفظ ایسا ہے کہ جو خود تو کسی سے بنا ہے، لیکن اس سے آگے مزید اسماء مختلف نہیں بن سکتے، نہ ہی افعال بن سکتے ہیں۔ اب دیکھیے تیسرے لفظ کو، فارسن، گھوڑا۔ اب فارسن ایسا لفظ ہے کہ جس سے آگے نہ صیغے بن سکتے ہیں، نہ یہ خود کسی سے بنا ہے، یعنی نہ تو اس سے آگے آپ مختلف صیغے اور مختلف معانی بنا سکتے ہیں،
اور نہ ہی یہ خود کسی منبع سے اور کسی مصدر سے بنا ہے۔ تو یہ تینوں الفاظ مختلف صورتیں ہیں، مختلف کیٹیگری سے تعلق رکھتے ہیں۔ پہلا ایسا لفظ ہے جس سے آگے اسما بن سکتے ہیں لیکن یہ خود کسی سے نہیں بنا۔ دوسرا ایسا ہے کہ جو خود تو کسی سے بنا ہے لیکن اس سے آگے مزید الفاظ نہیں بن سکتے۔ اور تیسرا لفظ ایسا ہے کہ جو نہ خود کسی سے بنا ہے نہ اس سے آگے دیگر اسماء اور افعال بنتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ تینوں مختلف صورتیں ہیں اور تینوں مختلف قبائل سے اور گروپ سے تعلق رکھتے ہیں۔ آج کے سبق کے اندر سب سے پہلے تو ہم اسماء کی ان صورتوں کو جانیں گے کہ اسماء کی کتنی قسمیں ہیں اور کتنے اس کے گروپس ہیں، پھر اس کے بعد ہم باقاعدہ طور پر ایک ایک قسم کو تفصیل سے پڑھیں گے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ ان تینوں مختلف صورتوں کو اصطلاحی طور پر کیا نام دیا جاتا ہے اور علم الصرف کے اندر ان کو کیا نام دیا جاتا ہے۔ اسم کی بحث۔ اسم کی تین قسمیں ہیں: مصدر، مشتق، جامد۔ مصدر کس کو کہتے ہیں؟ مصدر وہ اسم ہے جس سے افعال اور اسماء مشتقہ نکلیں اور اس کے اردو ترجمہ کے آخر نا آئے، جیسے ضرب مارنا، قتل مار ڈالنا۔ تو مصدر وہ اسم ہے جس سے افعال اور اسماء مشتقہ نکلیں۔ تو یہ ہمارا وہ پہلا لفظ ہے جو ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا، البیع، کہ یہ ایسا لفظ ہے جس سے آگے مختلف الفاظ بنتے ہیں، مختلف افعال بنتے ہیں اور یہ خود کسی سے نہیں بنتا اور اس کے آخر میں نا آتا ہے، فروخت کرنا۔ اگلی قسم ہے مشتق، وہ اسم جو مصدر سے اس طور پر نکلے کہ مصدر کے معنی اور اصلیت اس میں باقی رہے، صرف اس کی ایک نئی صورت پیدا ہو جائے۔ جس طرح برتن اور زیورات چاندی سے بنتے ہیں، یعنی چاندی اس کے اندر موجود ہوتی ہے لیکن اس چاندی کو ہم ایک نئی صورت دے دیتے ہیں، کبھی برتن کی اور کبھی زیورات کی۔ مثال دیکھیے، ضارب مارنے والا، مضروب مارا ہوا۔ مصدر ضربن سے نکلے ہیں، یعنی ضارب اور مضروب کا ایک منبع ہے، ایک مصدر ہے جہاں سے ہم نے ان کو بنایا ہے اور ان کے اندر اپنے اصل اور منبع کا معنی پایا جا رہا ہے اور اصلیت بھی اس کی باقی ہے۔ یہ ہمارا دوسرا لفظ ہے، قاعد۔ یہ ایسا لفظ ہے جو مصدر سے بنا ہے، یعنی منبع سے بنا ہے اور اس کا معنی اور اصلیت اس کے اندر باقی ہے۔ تیسری قسم ہے جامد، وہ اسم جس سے کوئی کلمہ نہ نکلے اور نہ وہ کسی کلمہ سے نکلا ہو، یعنی اپنی جگہ پہ جامد ہے، اس سے نہ کوئی اسم بنتا ہے نہ یہ کسی اسم سے بنتا ہے، جیسے فرسن گھوڑا۔ یہی مثال ہم نے اپنے پچھلی سلائیڈ کے اندر پڑھی تھی۔ تو اسم کی تین قسمیں ہیں، مصدر، مشتق اور جامد۔ اب ان تینوں کی ہم نے تعریف پڑھ لی۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ مشتق تو ہم تفصیل سے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ مشتق کے اندر اسم فاعل، اسم مفعول، اسم ظرف، اسم اعلی، صفت مشبہ اور دیگر جو ہم 7 قسمیں پہلے پڑھ چکے ہیں وہ مشتق کے اندر شامل ہیں۔ اب ہماری جو بحث باقی ہے وہ مصدر ہے اور جامد ہے۔ تو ہم پہلے جامد کو پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم مصدر کی بحث کی طرف چلیں گے۔ تو آئیے جامد کی بحث کو شروع کرتے ہیں۔ اس میں جامد کے اوزان، اس میں جامد کی 3 بنائیں تم پڑھ چکے ہو، یعنی ثلاثی، رباعی، خماسی۔ 3 حروف سے بنا اس میں جامد، 4 حروف سے بنا اور 5 حروف سے بنا۔ اب دیکھو کہ اختلاف حرکات کے باعث ہر ایک بنا سے کس قدر اوزان آتے ہیں۔ اوزان کی تعریف بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ یہاں اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ثلاثی، رباعی، خماسی یہ تینوں قسمیں کس قدر اوزان پر آتی ہیں، یعنی اس سے اس میں جامد کی کتنے اوزان آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم ثلاثی مجرد کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو ثلاثی مجرد کا پہلا پوائنٹ ہے، اس میں ثلاثی مجرد کے فا کلمہ کو فتحہ، کسرہ، ضمہ تینوں حرکتیں آ سکتی ہیں، اور عین کلمہ کو ان کے سوا سکون بھی آئے گا، یعنی زبر زیر پیش بھی آئے گی عین کلمہ پہ اور ساکن بھی ہو سکتا ہے۔ اس طرح 3 کو 4 میں ضرب دینے سے 12 صورتیں پیدا ہوئیں۔
مگر اہل عرب اسم میں ضمہ بعد کسرہ اور کسرہ بعد ضمہ کے ثقیل سمجھتے ہیں، اس لیے فعول اور فعیل 2 وزن ساقط ہو کر 10 وزن رہ گئے. یعنی ثلاثی مجرد اس میں جامد کے 10 اوزان آتے ہیں. وہ 10 اوزان کیسے بنے اس کی تفصیل ہم نے ابھی قریب میں پڑھ لی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ وہ 10 اوزان کون کون سے ہیں. اوزان امثلہ، زبر کے ساتھ فعل، فعال، فاعل، فاعل، 4 وزن ہو گئے. ان کی مثال دیکھیے، فعل کی مثال فلسن پیسہ، اور فعال کی مثال فراسن گھوڑا، اور فاعل کی مثال کتفن کندھا، اور فاعل کی مثال عضد بازو. اس کے بعد ہے زیر، فعل، فعال، فعیل، فعول. ان میں سے 3 مستعمل ہے اور چوتھا متروک ہے، وہ استعمال نہیں ہوتا. فعل کی مثال ہے حبر، اور فعال کی مثال ہے عنب، اور فعیل کی مثال ہے ابل. چوتھا استعمال نہیں ہوتا. پھر پیش کے ساتھ 4 صورتیں ہیں. سب سے پہلے فعل، پھر فعال، فعول اور فعیل. فعیل استعمال نہیں ہوتا، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. فعل کی مثال ہے قفل، اور فعال کی مثال ہے صراد، اور فعول کی مثال ہے عنق. تو یہ ٹوٹل ہماری اقسام 12 ہو گئی، لیکن ان میں سے 2 متروک ہے، استعمال نہیں ہوتی ثقل کی وجہ سے. تو ہمارے پاس جو مستعمل اوزان ہیں وہ 10 ہیں. فائدہ، بعض کلمات میں کئی حرکتیں جائز ہیں. مثلا اگر فاعل کا دوسرا حرف حلقی ہو تو 3 طرح سے پڑھیں گے، فخذن سے فخذن، فخذن، فخذن. سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیجیے کہ حروف حلقی کس کو کہتے ہیں. مختصر یہ کہ حروف حلقی 6 حروف کو کہتے ہیں: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا. ان 6 حروف کو حروف حلقی کہا جاتا ہے. تو اگر فاعلن کا دوسرا حرف یعنی عین کلمہ وہ حروف حلقی میں سے ہو تو آپ اس کو 3 طرح سے پڑھ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ فخذن ہے، اس کو آپ فخذن، فخذن اور فخذن تینوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں. اگر حروف حلقی نہ ہو تو 2 طرح سے، جیسے کتفن سے کتفن اور کتفن. یہاں پہ تا ہے جو کہ حروف حلقی میں سے نہیں ہے، تو پھر ہم اس کو 2 صورتوں میں پڑھ سکتے ہیں. اور فعیل، فعول اور فعول میں دوسرے حرف کا سکون بھی جائز ہے، جیسے ایبل سے ابلن، عضد سے عضدن اور عنق سے عنقن. تو یہ کچھ زائد بات تھی ہمارے اسم جامد ثلاثی سے متعلق جو ہم نے جانی. آئیے اب بڑھتے ہیں رباعی مجرد کی طرف. اسم رباعی مجرد کے 5 وزن ہیں. سب سے پہلا وزن ہے فعلل، جس کی مثال ہے جعفر، آدمی کا نام ہے. دوسرا وزن ہے فعلیل، زبرج، آرائش. اور تیسرا وزن ہے فعلول، برسن، شکاری، جانوروں کا پنجہ. اور اس سے چوتھا وزن ہے فعلل، درہم، سکہ. اور 5واں فعل، قمطر، صندوق. تو یہ تھے رباعی مجرد کے 5 وزن. اس کے بعد ہے اسم خماسی مجرد، اس کے 4 وزن ہیں. پہلا وزن ہے فعلل، مثال ہے سفرجل. اور فعلیل، اس کی مثال ہے قزعمل. اور اگلا وزن ہے فعللیل، جس کی مثال ہے جحمریش. اور اس کے بعد ہے فعلل، جس کی مثال ہے قرطعب. تو یہ اسم رباعی مجرد اور اسم خماسی مجرد کے اوزان تھے. اس کے بعد دیکھیے اسم ثلاثی اور رباعی مزید فیہ کے اوزان بے شمار ہیں. یعنی ثلاثی مزید فیہ اور رباعی مزید فیہ کے اسما
ان کے جو اوزان ہیں وہ بے شمار ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہمارے پاس بچ جاتا ہے وہ خماسی مزید فی ہے، تو کیا اس کے بھی اوزان بے شمار ہیں یا اس کے اوزان مخصوص ہیں؟ آئیے یہ بھی جان لیتے ہیں۔ اسم خماسی مزید فی کے اوزان 5 سے زیادہ نہیں ہیں۔ وہ 5 اوزان کون سے ہیں؟ سب سے پہلا ہے فعللول غضرفوت، دوسرا وزن ہے فعللول قرطبوس، اور تیسرا وزن ہے فعلیل خزعبیل، اور چوتھا وزن ہے فعللیل خندریس، اور آخری ہے فعلل قبعثرا۔ تو یہ خماسی مزید فی کے اسماء کے اوزان ہیں جن کی مقدار 5 ہے۔ اس کے علاوہ خماسی مزید فی سے کوئی اسم نہیں آتا۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، جس کے اندر ہم نے اس میں جامد سے متعلق جانا کہ اس میں جامد کہتے کس کو ہیں اور اس کی اقسام کیا ہے، پھر اقسام کے اندر کون کون سے وزن آتے ہیں، یہ ہم نے آج کے سبق کے اندر جانا۔ امید ہے آج کا سبق آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سمجھنا اور سمجھانا آسان کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم